میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، جسم سے جیسے روح جدا ہونے لگی تھی۔ دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ مجھے اس وقت کچھ یاد نہیں تھا، بس یاد تھا تو یہ کہ آج مجھے اپنا قرض چکانا تھا، اور وہ بھی اس کالی سیاہ رات میں۔ کاش یہ رات کبھی نہ آتی میری زندگی میں، کاش میرا یہ چہرہ اتنا حسین نہ ہوتا، کاش میرا باپ یا تو غریب نہ ہوتا یا بیمار نہ ہوتا۔ مگر یہ سب کچھ میری زندگی کی خوفناک سچائی بن کر میرے سامنے رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ میں جو کچھ آج کرنے جا رہی تھی، اگر یہاں بیٹھے سارے لوگ جو آج مجھے طرز بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے میرا سایہ بھی خود پر پڑنا پسند نہ کرتے۔ وہ ظالم میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بمشکل خود کو گھسیٹا، اپنے آنسو صاف کیے اور گیٹ سے باہر نکل آئی، جہاں شاذل خان اپنی بڑی سی گاڑی میں مجھ جیسی معمولی لڑکی کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اس کا قرض جو ادا کرنا تھا۔ جیسے ہی میں اس کی قریب گئی مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، اور تبھی یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک آفس میں کام کرتی تھی۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب خاندان سے تھا۔ میرے والدین اس قابل نہیں تھے کہ وہ میری پڑھائی کا خرچ اٹھا سکتے۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ میں اپنی محنت کے بل بوتے پر میٹرک تک پہنچی تھی۔ میٹرک میں میرے بہت اچھے نمبر آئے کہ مجھے اچھے کالج میں داخلہ مل گیا۔ یوں ہی کالج میں بھی اچھے نمبر لینے کے بعد میں محنت کے ذریعے ڈگری حاصل کر چکی تھی۔ اب میں نوکری کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ایک بہت اچھے آفس میں نوکری مل گئی۔ میں وہاں پر نوکری کرنے لگی۔ میں روزانہ برقع پہن کر جاتی تھی۔ اکیلے جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ راستے میں آوارہ قسم کے کئی لڑکے گھور گھور کر دیکھتے۔ ایک دن میں آفس جا رہی تھی۔ میں نے کالے رنگ کا برقع پہن رکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ نقاب بھی کر رکھا تھا۔ میں غریب ہونے کے باوجود بے تحاشا خوبصورت تھی۔ میرے ہاتھوں میں واضح لرزش محسوس کی جا سکتی تھی، کیونکہ ایک لڑکا اچانک سے میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بائک روکی اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ مسکراتے ہوئے چند پل مجھے دیکھتا رہا اور پھر اس کے بعد مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یہ نہایت ہی عجیب واقعہ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ آخر میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ میں کچھ وقت سڑک پر کھڑی بس کا انتظار کرتی رہی۔ وہاں موجود مرد مجھے بھوکے بھیڑیے کی طرح دیکھ رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں بس آئی تو میں فوراً سے اس بس میں بیٹھ گئی۔ بس نے کچھ دور جا کر مجھے اتار دیا۔ میں بس سے اتری اور بس کے چلے جانے کے بعد ایک گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، جو کافی عرصے سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنا نقاب بھی اتار دیا۔ یہ گاڑی میرے باس کی تھی، جن کے آفس میں میں کام کرتی تھی۔ میں نے ان سے کہا، شاذل صاحب پیسے لائے ہیں؟ میں نے چھوٹتے ہی پہلے پیسوں کا پوچھا، کیونکہ میرے ابا کی طبیعت خراب تھی۔ ارے جانے من، سانس تو لو، کچھ صبر تو کرو، آتے ہی پیسوں کا پوچھنا شروع کر دیا۔ نہایت ہی محبت سے انہوں نے مجھ سے کہا۔ میں اس وقت بے تحاشا خوفزدہ تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرا کیا حال ہونا تھا، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے خوف کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں ایک لفافہ پڑا ہے، اسے اٹھاؤ، اس میں اتنی رقم موجود ہے جتنی تم نے منگوائی تھی۔ میں نے وہ لفافہ اٹھا لیا۔ میرے چہرے پر خوشی کی کوئی تاثرات نہیں تھے، کیونکہ مجھے یہ رقم اپنے ابا کے علاج کے لیے چاہیے تھی۔ جبکہ میرے باس کہنے لگے، لوگ خوشی کا اظہار مسکرا کر کرتے ہیں، تھوڑا سا تو مسکرا دو۔ لیکن اس وقت میرے دماغ میں بہت سی سوچیں چل رہی تھیں۔ میں چاہ کر بھی مسکرا نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف میرے ابا بامشکل سبزی لینے گئے تھے اور وہاں لڑ بھڑ کر گھر آ گئے اور اماں کو باتیں سنانے لگے۔ یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ باس نے کہا کہ اگر تم تھوڑا سا مسکرا دو گی تو تمہارے کوئی پیسے نہیں لگیں گے، تھوڑا سا تو مسکرا دو۔ لیکن میری مسکراہٹ تو جیسے کہیں کھو چکی تھی۔ میں کیسے مسکراتی؟
انہوں نے کہا چلو میں تمہیں کسی اچھی جگہ لے چلتا ہوں تاکہ تمہارا موڈ فریش ہو سکے۔ وہ مجھے ایک اچھے سے ریسٹورانٹ میں لے گیا، لیکن میرے اندر موجود ڈر اور خوف ابھی بھی باقی تھا۔ اگر غلطی سے بھی کسی کو پتہ چل گیا تو جانے میرا کیا ہوگا۔ خیر میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا بہت کھانا کھایا اور پھر کہا کہ مجھے واپس میری بس اسٹاپ پر چھوڑ دو تاکہ میں اس میں بیٹھ کر آفس جا سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر وہ مجھے بس اسٹاپ پر ڈراپ کر کے چلا گیا۔ وہ مجھے ڈائریکٹلی آفس نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ ایسے لوگ 100 باتیں بناتے، اسی وجہ سے میں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ میں دوبارہ سے بس اسٹاپ پر جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں بس بھی آ چکی تھی۔ میں اس میں بیٹھ گئی اور آفس کے لیے روانہ ہو گئی، جبکہ دوسری طرف میرے گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ آج مجھے چند لوگ دیکھنے آنے والے تھے۔ میرے ابا نے اماں سے پوچھا کہ لڑکا کون ہے، کرتا کیا ہے، تو اماں انہیں بتانے لگیں کہ لڑکا ویٹر ہے اور اچھی خاصی تنخواہ لیتا ہے، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتی میری بیٹی کسی غریب خانے میں جائے اور ساری عمر پیسوں کی وجہ سے تنگی کاٹے، اسی لیے مجھے تو یہ رشتہ مناسب لگ رہا ہے۔ میرے ابا کہنے لگے بے شک میں غریب ضرور ہوں، لیکن میری رگوں میں مغلیہ خون دوڑ رہا ہے۔ کسی وقت میں ہم یہاں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ گھر میں رشتے کی تیاریاں چل رہی تھیں، جبکہ میں میرے باس کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ شام کو جب میں گھر پہنچی تو ابا صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بیٹا آ گئی تم، چلو اچھا ہوا، اب تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، رشتے والے آ رہے ہیں۔ میں پہلے ہی پریشان تھی، والدین پر پھٹ پڑی۔ پھر وہی تماشا، میں نے اماں سے کہا اور وہاں موجود ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اب تک برقع بھی نہیں اتارا تھا۔ اماں کہنے لگیں مجھ سے کون سا پوچھتے ہیں، بس اپنی مرضی کرتے ہیں۔ حالانکہ میں اچھے سے جانتی تھی کہ یہ رشتہ بھی اماں نے ہی دیکھا ہوگا یا کسی سے کہا ہوگا۔ جبکہ ابا کہنے لگے دنیا میں کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو ساری عمر گھر بٹھا کر نہیں رکھنا چاہے گا۔ بیٹیاں تو ہوتی ہی پرایا دھن ہیں، ایک نہ ایک دن تو انہیں جانا پڑے گا۔ میں نے ابا کو ان کی دوائیاں دیں تو وہ پوچھنے لگے کہ تنخواہ مل گئی تمہیں؟ مجھے بہت سبکی سی محسوس ہو رہی تھی اور بے حد شرمندگی بھی۔ اگر ابا کو پتہ چل جاتا کہ یہ دوائیاں میں کس طرح سے لا رہی ہوں تو وہ دوائیاں لینے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے۔ میں نے کہا نہیں، باس سے ایڈوانس میں تنخواہ لی ہے۔ اماں باس کو دعائیں دینے لگی، مجھے مزید شرمندگی ہونے لگی۔ رشتے والے آئے اور مجھے دیکھ کر پسند کر کے چلے گئے۔ رات کو میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو میں بے تحاشا پریشان تھی، کیونکہ یہ بات تو میں خود بھی جانتی تھی کہ میرا باس اب کبھی میری جان نہیں چھوڑے گا۔ یوں ہی روتے روتے رات سرک گئی اور اگلی صبح کا آغاز ہوا، اور اماں اور ابا کی معمول کے مطابق بحث جاری تھی۔ ابا کہہ رہے تھے کہ تم نے لڑکے کو دیکھا، کیسا موالیوں جیسا حلیہ تھا اس کا، جبکہ اماں کہہ رہی تھی کہ میں جانتی تھی آپ اس رشتے سے بھی انکار کر دیں گے۔ ابا کہنے لگے تو کیا میں اپنی شہزادیوں جیسی بیٹی کا رشتہ ایسے ہی کسی موالی کو دے دوں؟ ابا کی یہ بات سن کر مجھے بے تحاشا رونا آیا، اور میں نے سوچا کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا کہ ان کی شہزادی جیسی بیٹی کیا کام کرتی ہے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ میں معمول کے مطابق کام کے لیے نکل گئی، اور جیسے ہی میں شازل سر کی گاڑی میں بیٹھی میں نے ان سے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے لیے کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈیں گے۔ وہ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتا، اتنا اچھا تو کما رہی ہو، تمہیں نوکری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں ہوں نا تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ میں نے پوچھا آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ تو وہ کہنے لگے تب تک جب تک تم خوبصورت ہو۔ ان کی بات سن کر مجھ پر جیسے گڑھوں پانی پھر گیا تھا۔ کیا تھی میری اوقات؟ محض اتنی سی۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہوں۔
میں نے بے حد شکست خوردہ لہجے میں کہا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں جانتا ہوں، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور یہی تو افسوس ہے کہ تم یہ سب مجبوری میں کر رہی ہو، محبت میں نہیں۔ آخر کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ ہر چیز تو میں تمہیں دے رہا ہوں، تو آخر تمہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ اور میں جانتا ہوں ایک مرتبہ تمہاری مجبوری ختم ہو جائے گی تو تم میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھو گی، لیکن میں تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں۔ اور جانتی ہو ایک سچ کیا ہے؟ اب تم میری مجبوری بن گئی ہو اور میں چاہ کر بھی تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے دھیرے سے میرا ہاتھ پکڑا، میرا پورا وجود خوف کے زیر اثر تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، پورا جسم جیسے ٹھنڈا ہونے لگا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ چلیں، تو میرے پاس جواب دینے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں مجبوراً چپ چاپ ان کے ساتھ چل دی۔ شام کو میں راستے سے جا رہی تھی کہ اچانک سے وہ لڑکا پھر سے موٹر سائیکل لے کر میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں آج ویسے ہی بے تحاشا غصے میں تھی۔ میں نے رک کر اسے پوچھا، شرم نہیں آتی تمہیں اکیلی لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے؟ اب اگر تم نے میرا پیچھا کیا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ غصے سے کہہ کر میں وہاں سے نکل آئی، جبکہ وہ لڑکا دور تک نظروں سے میرا پیچھا کرتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے تھے۔ جب سے مجھے خوف محسوس ہوا۔ جب میں گھر پہنچی تو ابا گھر پر نہیں تھے۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کام پر گئے ہیں۔ میں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ آج تو چلے گئے ہیں، دوبارہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سارے اخراجات پورے کر رہی ہوں نا۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ آخر کب تک میں یہ سب کچھ کر پاؤں گی، لیکن میرے لیے ابا کی صحت سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو یا ابا کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اماں کہنے لگیں، آخر کب تک تم سب کرتی رہو گی؟ آخر کو تو ایک دن تمہیں رخصت ہونا پڑے گا، ایک نہ ایک دن تو تمہاری شادی ہوگی نا۔ میں نے کہا شادی کرنا کوئی فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑکی کی شادی ہو۔ مجھے شادی نہیں کرنی، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، ساری عمر کرنا پڑی تو کروں گی۔ اماں کہنے لگیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اور ویسے بھی بے شک شادی فرض نہیں ہے، لیکن ماں باپ کا تو فرض بنتا ہے نا کہ وہ بیٹی کی شادی کریں۔ میں نے کہا اگر میں آپ کا بیٹا ہوتی تو کیا تب بھی آپ کی یہی سوچ ہوتی؟ آخر آپ بیٹا بیٹی میں فرق کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا اماں میں بیٹا ہی ہوں آپ کا، میں کما رہی ہوں، آپ پلیز ابا کو منع کریں، انہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی طبیعت اور عمر ایسی نہیں ہے کہ اب وہ کام کر سکیں، آپ انہیں سمجھائیں وہ سمجھ جائیں گے۔ اگلے روز میں پھر سے بس کا انتظار کر رہی تھی کہ پھر سے وہ بائک والا لڑکا وہاں آ پہنچا اور کہنے لگا میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، آپ نے اس دن اتنی اچھی ڈانٹ پلائی کہ ابھی وہ مزید کچھ کہتا میں نے اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ میں نے کہا مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے جاؤ، لیکن اس نے میری بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ کہنے لگا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور یہ کہ میں آپ کی اور فیملی کے حالات کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ آپ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی اور پوچھا کہ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں ایسی ویسی لڑکی ہرگز نہیں ہوں، سمجھے؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ بجائے جانے کے کہنے لگا اسی لیے تو آپ مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں، میں آج شام آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میری بس آ چکی تھی۔ میں نے اس کی بات کو انسنا کر دیا اور بس میں بیٹھ گئی۔ شام کو میں واپس آ رہی تھی کہ وہ لڑکا اسی راستے میں کھڑا تھا۔ کہنے لگا میں محض چند منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی بات سننا پڑی۔ وہ مجھے ایک پارک میں لے گیا۔ وہاں بیٹھ کر چند منٹ خاموشی سے گزرے تھے کہ وہ کہنے لگا میں آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں، اسی وجہ سے آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی، بھلا مجھ جیسی لڑکی کی شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ کہنے لگا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کا اور آپ کے والدین کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ مجھے حیرت نے آن گھیرا
کہ بھلا کوئی کیوں مجھ سے اس قدر انسیت رکھتا ہوگا۔ میری نظر میں ہر مرد شاذل جیسا ہی تھا۔ میں نے کہا کہ حالات جیسے دکھتے ہیں ویسے ہیں نہیں، آپ نہیں جانتے کہ میرے کیا کیا مسائل ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، نہیں جانتا، لیکن میں جاننا ضروری چاہتا ہوں کہ آپ کے ایسے بھی کیا مسائل ہیں کہ آپ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہیں۔ میں نے کہا میرے ابا کو سانس کی بیماری ہے، وہ کیمیکل بنانے والی کمپنی میں جاب کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں یہ بیماری لاحق ہوئی۔ اب وہ چاہ کر بھی کام نہیں کر سکتے، خود سے کوشش تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی کام نہیں کر پاتے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اب کام کریں۔ وہ کہنے لگا کیا اسی وجہ سے آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے؟ میں نے کہا اگر نہ نکلوں تو گھر میں فاقے پڑ جائیں، ابا کی دوا بھی نہ آ سکے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ زندگی نام ہی مشکلات کا ہے، کسی کی زیادہ اور کسی کی کم، کسی کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ہر کسی کی زندگی میں ہزاروں مسائل ہیں، اور بے شک ان مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اور اسی وجہ سے میں نے کبھی بھی کسی سے گلہ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا ایک بات کہوں آپ سے؟ میں نے کہا کچھ بھی کہہ لیجیے گا، لیکن مہربانی شادی کا مت کہیے گا۔ وہ کہنے لگا اتنی بے صبری کیوں ہے، پوری بات تو سن لیں۔ ابھی مزید وہ کچھ کہتا کہ اماں کا فون آ گیا۔ میں اسے معذرت کرتے فوراً گھر پہنچی۔ گھر جا کر دیکھا تو اچانک سے ابا کو اٹیک آیا تھا، وہ بری طرح تڑپ رہے تھے، ان کا سانس اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے باس سے رابطہ کیا۔ میں نے اپنے باس سے پیسوں کا تقاضا کیا تو انہوں نے پہلے پہل تو پیسے دینے سے انکار کر دیا، لیکن پھر انہوں نے جو ڈیمانڈ رکھی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے ان کے بہت ترلے کیے، لیکن بالآخر مجھے ان کی بات ماننا پڑی، اور اس نے پیسے دے دیے جس سے ابا کا علاج ممکن ہوا۔ کئی روز یوں ہی گزر گئے، اور پھر ایک دن جیسے ہی میں آفس جانے کے لیے گھر سے نکلی، کچھ دور جانے کے بعد ہی وہ لڑکا پھر سے میرے پیچھے آ پہنچا۔ اچانک سے اس لڑکے نے دوبارہ مجھ سے بات کرنے کا کہا تو چاروں ناچار میں اس کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تم میری بات کا اعتبار کیوں نہیں کرتی؟ میں تمہارے تمام اخراجات اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ تم بہت اچھے ہو، میں نے اس سے کہا۔ اگر میں اتنا ہی اچھا ہوں تو تم میری بات کیوں نہیں مان لیتی؟ میں شاید تمہاری بات مان لیتی، مگر خدا را اس اگر مگر سے باہر نکل آؤ اور مجھے اصل حقیقت بتاؤ کہ آخر تم کیوں شادی سے بھاگ رہی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ حقیقت تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، بھاگ جاؤ گے، کیونکہ حقیقت بہت تلخ ہے، محبت کا نشہ اترنے میں وقت نہیں لگتا۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگا پھر وہی بات، پھر کہنے لگا اچھا ایک بات بتاؤ، میں تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے کہا ہر لڑکی اچھی ہوتی ہے، پھر میں ہی کیوں، کسی اور لڑکی سے شادی کر لو۔ میرے بات کے جواب میں وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا بات محض اچھے لگنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم دوسری لڑکیوں سے مختلف ہو۔ مجھے اس کی بات پر بہت حیرانگی ہوئی کہ آخر مجھ میں اسے ایسا کیا نظر آیا جو میں اسے دوسروں سے الگ لگ رہی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا آج کے اس دور میں، اس معاشرے میں جہاں لڑکے وہ سب نہیں کر پاتے، وہ سب تم لڑکی ہو کر رہی ہو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میرے والدین کی خدمت کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سننے کے بعد میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوئے تھے کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے کس راستے کا انتخاب کر چکی ہوں، تو شاید میں اس کی نظروں میں دنیا کی گھٹیا ترین لڑکی بن جاؤں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا پلیز اپنے ان قیمتی آنسوؤں کو ضائع مت کرو، میرے لیے تمہارے یہ آنسو بہت اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ اگلے روز میں اپنے آفس کے لیے گھر سے نکلی تو میرا باس مجھے لینے کے لیے خود ہی پہنچ گیا اور اشارے سے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہنے لگا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے مجھ سے جو کہا وہ سن کر میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ابا ہاسپٹل میں تھے جبکہ میرا باس
मुझ से बेतहाशा बेहुदा गुफ्तगू कर रहा था। महज आज ही की तो बात है, वो मुझसे कहने लगा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरे अब्बू अस्पताल में दाखिल हैं। झूठ मत बोलो, बहाने बनाना बंद करो, वो कहने लगा। मैं भला बहाना क्यों बनाऊंगी? तुम्हारा बाप आखिर मर क्यों नहीं जाता? कब तक उसका बोझ उठाती रहोगी? उसकी बातें मुझे पागल कर रही थी। आपका दिमाग ठीक है? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही हैं? मैंने रोते हुए गुस्से से कहा। अच्छे तरीके से जानता हूं सब। मैं भी पागल नहीं हूं और ना ही मेरे पास हराम के पैसे हैं जो तुम्हारे बाप के नाम पर यूं ही देता रहूंगा। आज उसके लहजे में अजीब सी काट थी। आप मुझे इस तरह जलील नहीं कर सकते, मैंने रोते हुए कहा। तुम जैसी लड़कियों से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। अपनी अय्याशियों के लिए माँ बाप के नाम पर अमीरों को फंसाती हो और यूं ही मासूमियत का ढोंग रचाते हुए उन्हें लूटती रहती हो। लेकिन अब बस, अगर मेरा काम नहीं कर सकती तो निकलो यहां से। अब मैं तुम्हें मजीद कोई पैसे नहीं दूंगा। मैंने रोते हुए कहा कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने आपके कहने पर ही जॉब छोड़ी थी। वो कहने लगा, तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू मुझे नहीं पिघला सकते। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकलो मेरी गाड़ी से। मैं एक इज़्ज़तदार आदमी हूँ, कोई देख लेगा तो मसला होगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मेरे तो 14 तबक रोशन हो चुके थे उसकी बातें सुनकर, क्योंकि मैंने उसके कहने पर अपनी जॉब छोड़ी थी और उसके साथ काम करने लगी थी, क्योंकि उसने कहा था कि वो मुझे किसी अच्छी जगह बेहतर पोस्ट पर जॉब दिलवाएगा। मुझे क्या मालूम था कि कुछ दिन मेरे साथ घूमते फिरते अयाशी करने के बाद वो मुझे यूं धुतकार देगा। मैंने कहा, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे शादी करेंगे। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा, शादी? और वो भी तुमसे? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, निकलो यहाँ से। तुम्हारी नौकरी छुड़वाने के बाद से लेकर अब तक मैं तुम्हें 10 गुना ज़्यादा पैसे दे चुका हूँ और तुम जैसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता, समझी तुम? अब निकलो यहाँ से। उसने ज़बरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी से उतार दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ना नौकरी रही थी और वो इंसान मुझे धोखा देकर जा चुका था। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग माऊफ हो रहा था। आंसू थे कि आंखों से फिसलते जा रहे थे। कुछ ही देर में मेरी बस आ चुकी थी। मैं उस बस में बैठ गई। मैं खुद से सोच रही थी कि मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं सारी दुनिया की जिल्लत बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो मुझे गालियाँ भी देता तो शायद मैं गाड़ी से ना उतरती, लेकिन उसने तो मुझे धक्के देकर गाड़ी से उतार दिया। क्या होगा, कैसे चलेगा घर का खर्च? अब्बा अस्पताल में है, अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास एक पुरानी चेन पड़ी थी जो मेरी अम्मा की थी। फिलहाल अब्बा की सेहत से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं था। मैंने वो चेन बेच दी और अस्पताल का खर्च उठाया। अगले रोज़ मैं अपने पुराने ऑफिस के बॉस के पास जा रही थी, क्योंकि अब उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं रास्ते से जा रही थी कि वो लड़का मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया और मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ है। मैं उसे इग्नोर कर रही थी। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी की और वहाँ से जाने लगी। वो मुझसे दोबारा पूछने लगा और मेरे पीछे आने लगा। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? वो मेरे पीछे आता रहा और आखिर मेरे घर तक पहुंच गया। मैंने एक नज़र उसे देखा और वापस घर आ पहुंची। मैं घर पहुंची तो अम्मा ने पूछा कि तनख्वाह नहीं मिली आज। मेरा उदास चेहरा देखकर वो जान चुकी थी कि तनख्वाह नहीं मिली। कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं निकाल लूँगी 2-4 दिन और, तुम परेशान मत हो। जाओ कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। रात को मैं सोने के लिए लेटी तो मेरा जहन इन्हीं बातों में उलझा हुआ था कि आखिर अब क्या होगा, कहाँ से खर्च पूरा होगा, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में आई और आकर अपना बुर्का उतारा। आईने में अपना चेहरा देखा और फिर मैं बेतहाशा रोने लगी। रोने के बाद फ्रेश हुई और फिर वालिदैन की तरफ देखते हुए खुद को दिलासा दिया
اور پھر کھانا کھانے کے بعد جب سوئی مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ ہی دنوں میں میری واپس نوکری لگ چکی تھی۔ اس لڑکے نے مجھے اپنے آفس میں نوکری دلوائی۔ مجھے سیکرٹری کی پوسٹ پر ہائر کر لیا گیا تھا۔ میں بہت اچھی پوسٹ پر تھی اور میری تنخواہ بھی بہت اچھی تھی کہ میرے گھر کا خرچ اچھے سے چل رہا تھا۔ ابا کی دوائیوں کی ذمہ داری بھی پوری ہو رہی تھی۔ میرے دن اچھے گزرنے لگے تھے۔ ایک روز جب میں اٹھی تو میرے گھر میں عجیب سی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا چل رہا ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا تو کہنے لگیں، آج وہ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں جن سے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ مجھے یہ بات سن کر دھچکا سا لگا، کیونکہ میں اس لڑکے سے وعدہ کر چکی تھی کہ میں اس سے شادی کروں گی اگر وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اس نے حامی بھی بھر لی تھی۔ مجھے عجیب سی پریشانی نے آن گھیرا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں اماں یا ابا کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر سب ہو کیا رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تیار ہونا پڑا اور میں ان لوگوں کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ بھی آ گئے۔ میں چائے کی ٹرے لے کر ان کے سامنے گئی۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے ٹرے کو ٹیبل پر رکھا اور خود اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اماں نے میرا تعارف کروایا اور پھر وہ کہنے لگیں کہ بیٹا یہ لڑکے کی پھپھو ہے۔ میں نے ان سے سلام کیا اور پھر جو ہی انہوں نے میرا تعارف لڑکے سے کروایا تو مجھے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ میں ساکت ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ ایسی ہی کیفیات تھی میری اس وقت۔ اماں نے مجھے وہاں سے اٹھا کر اندر بھیج دیا۔ میں مرے قدموں سے اندر گئی۔ کیسے وقت گزرا، کیسے میں اپنے کمرے تک پہنچی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ لوگ کب کے گئے، رشتے کی بات پکی ہو چکی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے روح کو کھینچ کر نکال لیا گیا ہو۔ بے تحاشا ٹینشن کی وجہ سے مجھے بخار ہو چکا تھا۔ میرا وجود جیسے کام کرنے اور ہلنے جلنے سے انکاری ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں گی۔ میرے والدین بے حد پریشان تھے۔ احد بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ لگا مجھے مکمل طور پر تندرست ہونے میں۔ جسمانی طور پر تو میں ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن ذہنی طور پر میرا دماغ جیسے کام کرنا بند کر چکا تھا۔ آج 1 ہفتے بعد میں آفس جا رہی تھی۔ میرا دل بری طرح خوفزدہ تھا۔ میرا آفس جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی میری ہمت ہو رہی تھی، لیکن جانا تو تھا ہی۔ میں تیار ہوئی اور آفس جانے کے لیے گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد گاڑی آ چکی تھی۔ عہد کی وجہ سے مجھے پک اینڈ ڈراپ سروس دی گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے ہر طرح سے ہر قسم کی سہولت میسر کرنا چاہتا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور آفس کے لیے روانہ ہو گئی۔ میرا دل آج پہلی مرتبہ اتنے برے طریقے سے کانپ رہا تھا۔ جانے آفس جانے کے بعد کیا ہوگا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں آفس پہنچ گئی۔ سوچتے سوچتے راستہ کیسے کٹا، منزل تک پہنچنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں گاڑی سے اتری اور ہمت کرتے ہوئے آفس کے لیے نکلی۔ آفس کا دروازہ دھکیلتے ہوئے میں اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے سیکرٹری کی پوسٹ پر رکھا گیا تھا، اسی وجہ سے میری اس آفس میں بے تحاشا عزت تھی۔ سٹاف میری صحت یابی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، سلام دعا کر رہے تھے۔ میں نے اپنے کیبن میں آ کر اپنا بیگ رکھا اور چیئر پر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایک کولیگ نے آ کر کہا کہ سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، لیکن جانا ضروری تھا۔ میں نے بے حد ہمت جمع کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور باس کے آفس کی طرف چل دی۔ جیسے ہی میں نے آفس کا دروازہ کھولا، ایک گلدان سیدھا میرے پاؤں کے پاس آ کر ٹوٹا۔ میں بے ساختہ ڈرتے ہوئے پیچھے کی جانب ہٹی۔ باس بے حد غصے میں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں واپسی کے لیے مڑتی، میرا باس میری طرف بڑھا اور دروازے کو اندر سے لاک کرتے ہوئے بے تحاشا غصے سے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔
میری آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا، جبکہ وہ بے باکی سے میری طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ میرا باس کوئی اور نہیں بلکہ عہد ملک ہی تھا، اور جس کمپنی میں کام کر رہی تھی وہ کمپنی شاذل کی تھی۔ وہ عہد کا باپ تھا۔ ایک دم ان دونوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر میں ساکت ہو گئی تھی، اور میرے گھر رشتہ لے کر آنے والا بھی وہی تھا، لیکن وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لایا تھا۔ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرا پیچھا چھوڑ کر میرے بیٹے کے پیچھے پڑ جاؤ گی۔ کیسی گری ہوئی لڑکی ہو تم! خبردار، خبردار اگر تم نے میرے بیٹے کے بارے میں سوچنے کی بھی غلطی کی تو۔ ایسا مت کرو، میں کسی اور کی امانت ہوں، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے خوف بھرے لہجے میں شاذل سے کہا، جبکہ وہ کہنے لگا، یہ سب تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی؟ شاذل نے غصے سے مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، جبکہ میں کہنے لگی، شاذل، میں سچ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ آپ نے مجھے شادی کا لالچ دیا تھا، اسی وجہ سے میں نے آپ کی ہر بات مانی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ تقدیر ایسا فیصلہ سنا دے گی، اور میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شاذل نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بند کرو اپنا یہ ڈھونگ، میرے سامنے معصوم بننے کی ایکٹنگ نہ کرو۔ اور پھر ایک دم سے وہ میری طرف بڑھا، جبکہ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ میرے چہرے پر جھکتا پھنکار رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، خدارا مجھ سے دور رہو، میں کسی اور کی امانت ہوں اب۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا، وہ مجھے بری طرح سے جھنجھوڑنے لگا۔ تو یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ پہلے مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، مجھ سے لاکھوں روپے بٹور چکی ہو، میرے ساتھ عیاشی کر چکی ہو، اور اب تو میرے بیٹے کو پھانسنا چاہتی ہو۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب عہد بھی آفس میں داخل ہوا۔ مجھے اور اپنے باپ کو یوں دیکھ کر وہ وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اب کبھی ہل نہیں پاؤں گی۔ پاپا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے اپنے باپ کی گرفت سے مجھے چھڑوایا اور اپنے پیچھے کر لیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری ہونے والی بیوی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنے کی؟ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور سننے کے باوجود وہ میری سائڈ لے رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ خبردار جو تم نے دوبارہ اس لڑکی کے بارے میں سوچا بھی تو۔ اس لڑکی سے تو تمہاری شادی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ لڑکی میرے ساتھ۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب عہد نے اسے روک دیا۔ میں سب جانتا ہوں بابا، اور یہ بھی کہ کس طرح آپ نے اس کی بے بسی اور مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں سب جانتا ہوں، اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد ہی میں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ میری شادی اسی لڑکی سے ہوگی، یہی آپ کی بہو بنے گی۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور مجھے لیے وہاں سے نکل گیا۔ عہد نے میرا ہاتھ بے حد مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، اور وہ مجھے وہاں سے لے کر اپنی گاڑی تک آیا اور وہیں سے مجھے میرے گھر لے گیا۔ اپنے باپ کو فون کرو، نکاح خواں کے پاس بلایا اور میرے گھر والوں کو بھی لے گیا۔ اس نے سب کی موجودگی میں مجھ سے نکاح کیا اور پھر مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا۔ نکاح سے پہلے ہی میں عہد کو سب کچھ بتا چکی تھی کہ کس طرح میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر شاذل سر نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ میں نے ان سے کبھی محبت نہیں کی، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ابا کی حالت شدید خراب ہو چکی تھی۔ اس رات میں نے روتے ہوئے شاذل کو کال کی تھی اور اس نے ایک شرط رکھ دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ رات گزارنے کے بدلے میں مجھے منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہے۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی، التجائیں کی، مگر وہ بس اسی شرط کے بدلے میں پیسے دینے والے تھے، ورنہ نہیں۔ اس رات میں نے ہر جانے والے کا فون کھڑکھا ڈالا، ایک ایک سے منتیں کی کہ میں ان کے پیسے واپس لوٹا دوں گی، بس اس وقت مجھے رقم دے دیں۔ مگر ہر جگہ سے مجھے بہانے ملے، کسی نے میری مدد نہیں کی، کچھ لوگوں نے تو میرا فون ہی نہیں اٹھایا۔ میرا دماغ پھٹنے لگا تھا، سوچ سوچ کر میرا ذہن معاف ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں، میں ابا کو اس طرح مرتے نہیں دیکھ سکتی۔
کتنی بار انہوں نے مجھے پالنے کے لیے اذیت برداشت کی اور اسی وجہ سے اس منحوس بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اب میں ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اسی وقت شاذل کو کال ملائی اور کہا، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ کمینگی سے ہنسا تھا۔ وہ کیا؟ پہلی اور آخری بار میں یہ کام کروں گی، اس کے بعد کبھی مجھے فورس نہیں کریں گے، اور جب بھی مجھے ابا کے علاج کے لیے ضرورت ہوئی آپ مجھے رقم دیں گے۔ میری بات پر وہ شیطان بہت خوش تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ ہمیشہ میری مدد کرے گا۔ یوں میں اس کے جال میں پھنس گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ اس نے ابا کی ساری پیمنٹ کاؤنٹر پر کر دی اور ایکسٹرا رقم بھی جمع کروا دی۔ اگر ادویات کی ضرورت ہو تو وہیں سے کاٹ لیے جائیں۔ وہاں پر موجود لوگ شاذل کو ایک فرشتہ سمجھ رہے تھے جسے میں نے اپنے باس کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ کچھ لوگ جو مجھے کافی دیر سے رقم کے لیے پریشان دیکھ رہے تھے وہ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ دیکھو، آج کی دنیا میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے آ جاتے ہیں۔ ایک عورت بولی، بیچاری کیسے رو رہی تھی کچھ دیر پہلے، اور دیکھو یہ فرشتہ آ گیا، اتنی بڑی رقم جمع کروا دی۔ کون کرتا ہے ایسا؟ جتنے لوگ اتنی باتیں تھیں۔ سب شاذل کو نیک انسان سمجھ رہے تھے، مگر وہ حقیقت جانتے تو شاید شرم سے ڈوب جاتے۔ اسے فرشتہ کہتے ہوئے وہ تو شیطان صفت تھا۔ ابا کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ وہ ICU میں تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کل تک وہ انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ اماں جو وہاں بیٹھی دعاؤں میں لگی تھی، اور جب میں نے انہیں کہا کہ اماں میرے باس نے پیسے دینے کا کہا ہے، میں جا کر رقم لے آتی ہوں، آپ یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کریں، میں جلدی آ جاؤں گی۔ ماں کو یہ کہتے ہوئے میں اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے کوریڈور سے نکلی اور اسپتال کا گیٹ ایسے عبور کیا جیسے پولیس سرات پر چل رہی ہوں۔ وہ شاذل وہیں اپنی کار میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی رقم کی وصولی کرنی تھی، جس کے لیے وہ انتظار بھی نہیں کر رہا تھا کہ ابا کی طبیعت کچھ سنبھل جاتی۔ یوں میں اس کار میں بیٹھی اور اس کے ساتھ چلی آئی۔ وہ مجھے کسی فلیٹ میں لے آیا تھا اور پھر اس کے آگے میں کچھ بول نہیں پائی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ احد نے میرا ہاتھ تھاما اور تسلی دی۔ اس نے کہا، وہ سب جانتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ نہیں، تم کچھ نہیں جانتے احد، ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے تعلقات قائم کر لیتا ہے تو وہ اس کی اولاد کے لیے حرام ہو جاتی ہے؟ بھلے ہمارا تعلق جائز نہیں تھا، مگر تھا تو صحیح۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ ہاں، میں سب جانتا ہوں، مگر تم اصل حقیقت سے ناواقف ہو۔ شاذل میرا باپ نہیں ہے، وہ میری امی کا دوسرا شوہر ہے جو میری جائیداد پر عیش کر رہا تھا، اور کئی سالوں سے اس نے مجھے آوارگی کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا تھا، اور میں کچھ بھی بول نہ سکا تھا۔ میں سب سمجھتا تھا کہ وہ میری جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھا ہے، مگر میں کیا کرتا؟ میری ماں اس کی محبت میں دیوانی ہو چکی تھی، اور انہیں اس شخص میں کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ان کے سامنے اندھی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ میری امی سے عمر میں کافی چھوٹا تھا اور میرے والد کی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ ابو کے گزر جانے کے بعد وہ امی کے قریب ہونے لگا اور آہستہ آہستہ ان سے محبت کا اظہار کر کے ان کو نکاح کرنے پر راضی کر لیا۔ شروع میں وہ مجھے بہت پیار دیتا تھا، اور امی اسی وجہ سے راضی ہوئی تھی کہ مجھے باپ کا پیار ملے گا، اور اسی طرح وہ ہماری زندگی میں شامل ہو گیا اور دھیرے دھیرے میری ماں کو اپنا دیوانہ بنا ڈالا۔ اب انہیں شاذل کے بنا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے مارنے لگا تھا کہ میں پڑھائی نہیں کرتا اور میرے دوست بھی اچھے نہیں ہیں۔ امی کو ہر بار میرا ہی قصور لگتا تھا، جبکہ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا مگر وہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ میرا سوتیلا باپ ہے، اس لیے میں ان کی ہر بات کی مخالفت کرتا تھا۔ یوں کالج میں آتے ہی اس نے مجھ پر ایک گندا الزام لگایا اور میں اسی دن گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں رہنے لگا۔ اس کا راستہ صاف ہو چکا تھا، مگر میں نے اپنے وکیل سے ساری بات کر لی تھی۔
وہ بھی سب سمجھ رہے تھے۔ ابو کی ساری جائیداد امی کے نام تھی اور مجھے خوف تھا کہ وہ سب کچھ اپنے نام آسانی سے کروا لے گا، اور ہوا بھی یہی۔ اس نے امی سے یہ ڈیمانڈ کی تھی اور امی نے کچھ شش و پنج کے بعد، اس کی ناراضگی دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ سب کچھ اس کے نام کر دیں، مگر عین وقت پر ابو کے خاص وکیل اور دوست نے ان کو یہ سب کرنے سے روک دیا اور شاذل کی ساری سچائی بتا ڈالی کہ کس طرح وہ لڑکیوں کو پھنسا کر ان سے تعلقات رکھتا ہے اور کئی لڑکیوں کو باہر ملک میں گھما چکا تھا۔ یہ سارے ثبوت دیکھنے کے بعد امی نے چوری چھپے ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی، مگر وہ اس صدمے کو سہ نہیں پائیں اور اسی رات ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ جانبر نہ ہو سکی، کیونکہ شاذل انہیں تڑپتا دیکھ کر بھی گھر سے نکل گیا تھا تاکہ وہ اس دنیا سے چلی جائیں اور ان کی جان بھی چھوٹ جائے، اور پراپرٹی بھی ان کے نام ہو چکی تھی جیسا کہ وہ سمجھ رہا تھا۔ مگر امی کے بعد جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کے نام تو کچھ بھی نہیں، تب وہ مجبوراً مجھے میرے ہی گھر پر رکھنے کو راضی ہوا، اور آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ میرا باپ نہیں ہے اور تم میری ہو سکتی ہو۔ اس کی باتیں سن کر میں نے تشکر کے آنسو بہاتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ تو وہ مسکرا دیا کہ میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رمشا، میں اس شخص کی ستائی ہوئی لڑکی کو اپنانا چاہتا تھا جس نے مجھے بھی پل پل خون کے آنسو رلائے تھے، مگر تمہیں دیکھ کر ہی مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی، اور اب تم اس کی مالکن ہو۔ وہ ایک عام سا نوکر ہے، اب اسے میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ شاذل نے مجھ سے معافی مانگی، مگر میں نے اسے منہ لگانا پسند نہیں کیا۔ اس نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا تھا، ساتھ ساتھ مجھے بھی ایک سبق سکھایا کہ زندگی میں چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، لڑکیوں کو محتاط رہنا چاہیے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسی لڑکی کی بھی عزت سے شادی ہو سکتی ہے۔